السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں موجود تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی افضل مخلوق بنایا۔ آج دل کی عبادت کی ایک نئی کیٹیگری کو دیکھیں گے جو ہے خوف الہی، یعنی اللہ رب العزت کا خوف دل میں کس طریقے سے آتا ہے۔ ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا، پھر ہی آپ سارے پوائنٹس کو سمجھ سکیں گے کہ اللہ رب العزت کا خوف کسے آتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف کے فوائد کیا ہیں، خوف کی اقسام کیا ہیں اور ناپسندیدہ خوف کون سے ہیں، اور اللہ رب العزت کے جو سب سے زیادہ خوف کون رکھتا ہے اللہ رب العزت کا۔ پھر ہی آپ لوگ جو ہے ان سب پوائنٹس کو دیکھ سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف مومنوں اور متقیوں کی پہچان کی ایک نشانی ہے۔ مومن اور متقی دونوں میں فرق ہے۔ متقی پرہیزگار کو کہا جاتا ہے اور مومن وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے خوف بھی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رکتا بھی ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں ان پر عمل کرتا ہے، دل و جان سے عمل کرتا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور متقی یعنی پرہیزگار وہ ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے روکے سے رک جاتا ہے، اور جن عمل سے ثواب ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ڈر ہوتا ہے۔ خوف کس کے لیے؟ مومن جو ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں صرف، اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا خوف جو ہے انسان کے دل میں اس وقت راسخ ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں چوری کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے دل میں خوف ہو، اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے دل میں خوف ہو، تو ہی وہ اپنے رب سے خوف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کے ساتھ ساتھ ہی پھر وہ نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں، جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو شعور رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ زبانی کلامی ڈرنا نہیں، اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے ڈرنا، اس چیز کا جیسے کہ ایک بچے کو والد کا خوف ہوتا ہے، ماں کا خوف ہوتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر وقت دیکھتے ہیں، اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کے کاموں کو دیکھتے ہیں جو وہ کر رہا ہوتا ہے سب کچھ، تو اس چیز کا خوف انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یعنی ہوتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ واجب ہے، ہر شخص پہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو جیسا کہ مجھ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ بات کرتے ہیں کہ تم مجھ سے ڈرو، کافروں سے نہ ڈرو یا ان لوگوں سے نہ ڈرو جو تمہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ میرے سے ڈرو، کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی تمہارا مالک اور خالق ہوں۔ سب سے زیادہ ڈرنے کا حق جو ہے وہ مجھ سے ہے، تو مجھ سے ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ رب العزت سے بہت زیادہ خوف کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھا کر ہی انسان جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف آتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے بچا لیتے ہیں، چاہے وہ قبر کا عذاب ہو، چاہے وہ حشر کا عذاب ہو، یا چاہے وہ دنیا میں کسی آزمائش کے طور پر ہو، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بچا لیتے ہیں۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت جب انسان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہی کرتا ہے، اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ خوف کی اقسام 3 ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک واجب خوف ہے، ایک مستحب خوف ہے، ایک دوسروں سے ڈرنے کا، یعنی کہ دوسروں سے ہمارا خوف ہے۔ واجب خوف وہ ہے جو واجب کام ہوتے ہیں ان کو کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے انسان ڈرتا ہے۔ دوسرا مستحب خوف وہ ہوتا ہے جو مستحب کاموں کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کریں نہ کریں لیکن پھر بھی ان کاموں کا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسروں سے خوف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اگر یہ کام نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام اگر میں نے ایسے کر دیا تو مجھے ڈانٹ پڑے گی یا مجھے مار پڑے گی، یا میرا یہ کام اگر میرا لیٹ ہو گیا تو ایز اے امپلائی اگر دیکھیں تو باس جو ہیں وہ غصہ کریں گے یا میرا کام سبمٹ نہیں کریں گے۔ یعنی یہ مختلف طرح کے دوسروں سے خوف ہوتے ہیں، لیکن بیسک مقصد جو ہے وہ ہمیں اللہ رب العزت سے خوف کا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب ترین کر لیتے ہیں اور انسان کی تمام خواہشات کو پورا کر دیتے ہیں۔ جو انسان چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی خواہش اس کی پوری کرتے ہیں، جائز خواہش اللہ رب العزت ضرور پوری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو انسان کو کس چیز کا خوف ناپسند ہے؟ انسان کو بری موت کا خوف ناپسند ہے، انسان کو بیسک موت کا خوف ہی ناپسند ہے۔ ایسی چیزوں کا خوف انسان کو ناپسند ہے جو اس کو خسارے میں لے کر جاتی ہیں، جو اس کو تنگ کرتی ہیں، جو اس کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ ایسی چیزوں کا خوف انسان کو ناپسند ہوتا ہے۔ اور آخرت کا خوف جو ہے انسان کو رکھنا چاہیے۔ یہ خوف انسان اگر رکھے گا تو ہی وہ دنیا میں نیک اعمال کر پائے گا، تو ہی وہ دوسروں تک اپنے رب کے دین کو پھیلا پائے گا۔ جب ہم آخرت کا خوف رکھتے ہیں نا تو پھر ہی انسان کو اللہ رب العزت کے ہونے کا بھی احساس ہوتا ہے، پھر ہی انسان جو ہے وہ اپنے کاموں کو درست کرتا ہے، اللہ رب العزت کے راستے میں نکلتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے، داعی اللہ کا کام کرتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو درست کریں، کیونکہ انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، کبھی بھی وقت آ سکتا ہے انسان کا۔ موت نہیں دیکھتی انسان بوڑھا ہے یا جوان ہے یا بچہ ہے یا ابھی وہ نومولود ہے، موت کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جب اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے تو وہ آ ہی جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ایسی ادا ہی پسند آ جائے کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناؤں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کا بھی حصہ ہو اور جو عمل کرے گا اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا۔